السلام علیکم اور ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے شروع کر رہے ہیں ایک نیا سلسلہ تاریخ عالم، جس میں ہم آپ کو زمانے کے شروع سے لے کر 5000 قبل مسیح اور پیدائش مسیح علیہ السلام تک کے اہم واقعات سال بسال سنائیں گے۔ امید ہے یہ سلسلہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ خود زمین کی عمر ایک اندازے کے مطابق 4 ارب 60 کروڑ سال ہے۔ ماضی میں پیش کیے گئے نظریوں کے مطابق ابتدا میں ہماری زمین ایک آتشی گولا تھی۔ اب یہ نظریات کچھ زیادہ صحیح تسلیم نہیں کیے جاتے۔ ان کے بجائے کچھ جدید نظریات پیش کیے گئے ہیں جن کے مطابق زمین اور نظام شمسی کے دوسرے سیارے خلا میں موجود گیس اور گرد کے ذرات کے سرد پڑ کر ٹھوس ہو جانے سے وجود میں آئے۔ جو زمین کا مادہ ٹھوس ہوتا گیا، اس سے حرارت کافی مقدار میں خارج ہوئی جو کئی قسم کے مادوں کے جوہروں میں ٹوٹ پھوٹ کا باعث بنی۔ وہ مادے چونکہ تابکار عناصر سے تعلق رکھتے تھے، اسی لیے ان کے جوہروں میں ٹوٹ پھوٹ کا یہ عمل مزید حرارت پیدا کرنے کا سبب بنا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ حرارت ختم ہوتی چلی گئی اور زمین سرد پڑ گئی۔ آج کل زمین بالکل سرد پڑی محسوس ہوتی ہے، لیکن اب بھی اس کا سینہ تقریباً 2700 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم ہے۔ اس حرارت کی مقدار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پانی کے کھولنے کا درجہ حرارت صرف 100 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اگر ہم نعمتی زندگی کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ زمین ہمارے نظام شمسی کا وہ واحد سیارہ ہے جس پر زندگی کا وجود ہے۔ موجودہ جدید دور میں انسان کے پاس بہت ہی زیادہ سہولیات ہیں، جیسے کہ ایسی خوردبینیں جو کہ ہماری ملکی وے میں بہت دور تک دیکھ سکتی ہیں، اور آج کے علم فلکیات کے ماہروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایسی سیاروں کو دریافت کیا ہے جو کہ بالکل ہمارے زمین سے مطابقت رکھتی ہیں، جیسے کہ کیپلر۔ لیکن کیپلر ہماری پہنچ سے بہت ہی زیادہ دور ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں جو ہمیں اس سیارے تک پہنچا سکے۔ صرف ہماری زمین پر ہی زندگی کے تانے بانے کی بقا کے وہ تمام لوازمات موجود ہیں جو ہم انسانوں اور دیگر انواع کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ زمین کے وجود میں آنے کے تقریباً 1 ارب 30 کروڑ سال بعد اس پر زندگی کی نمود ہوئی جو الجی نما پودوں کی شکل میں تھی۔ اس کے تقریباً 2 ارب 70 سال بعد یا آج سے 60 کروڑ سال پہلے زندگی کے دائرے میں انواع کا ایک سیلاب آیا، جس سے دائرہ زندگی وسیع ہوتا چلا گیا اور اس میں کئی اقسام کا اضافہ ہوا اور کثیر الخلیہ جانور وجود میں آئے۔ لیکن ابھی تک بھی زندگی صرف 2 قسم کے بحری مخلوق سیلختہ دار یعنی کہ ٹریلوبائٹ اور ڈینکیا یعنی بریچیوفورٹ تک محدود تھی۔ یہ سیلختہ جاندار اب دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں۔ وہ مکڑیوں اور دیگر حشرات الارض کے قریبی رشتہ دار تھے۔ ڈینکیا اپنے بناؤ میں گونگوں سے مشابہت رکھتے تھے، مگر ان کا گونگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے کئی جاندار آج بھی موجود ہیں۔ زمین پر زندگی کی افزائش کا یہ ابتدائی دور کیمبری عہد یا کیمبریائن پیریڈ کہلاتا ہے اور قدیم ہجری دور کی اولین تقسیم ہے۔ زمین پر زندگی کی افزائش کا یہ ابتدائی دور کیمبری عہد یا کیمبریائن پیریڈ کہلاتا ہے اور قدیم ہجری دور کی اولین تقسیم ہے۔ اس عہد سے انسان کے وجود میں آنے تک قدیم ہجری دور کی اولین تقسیم یہی ہے۔ اس عہد سے انسان کے وجود میں آنے تک کے عرصے کو سائنسدانوں نے ارتقائی عہد کہا ہے اور اسے مزید کئی ارضیاتی ادوار میں تقسیم کیا ہے، جس میں سے یہ ادوار اردویان پیریڈ، دیونی یعنی ڈیوانین پیریڈ، کاربونیفیرس پیریڈ اور پرمین پیریڈ۔ اس کے علاوہ جورائی یا جراسی دور یعنی کہ جوراسک پیریڈ ارضیاتی تاریخ میں اہم ہے۔ چلیے ان ادوار کو مختصر سنتے ہیں۔ اردویان پیریڈ یا اردویسی دور۔ اردویسی دور تک ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے جانور وجود میں نہ آئے تھے۔ اس عہد میں مہرادار جاندار
جیسے جل تیلے یعنی کہ جیلی فش اور مچھلیاں وجود میں آئی تھی، لیکن صحیح معنی میں مہرادار مخلوق دیونی عہد میں جا کر مستحکم ہوئی، جو اردویسی عہد کے آغاز سے تقریباً 10 کروڑ سال بعد آیا۔ اسی عہد میں زمین پر ابتدائی قسم کے جوہری پودوں نے تناور درختوں کے شکل اختیار کیے، جسے درختوں کے جھنڈ وجود میں آئے، جو مکڑیوں، کھنکچوروں اور گونگوں کی قسم کے کئی قدیم حشرات الارض کی افزائش میں مددگار ثابت ہوئے۔ اردویسی عہد کی ارضیاتی خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں شمالی یوریشیا اور شمالی امریکہ کا بہت سا حصہ اتلے سمندروں کے زو میں رہا۔ اوٹوز زمین کی بلندی کم ہونے کی وجہ سے اسی عہد میں کیناؤ کا عمل محدود ہو گیا۔ ڈیونی دور یا ڈیوونین پیریڈ، یہ ارضیاتی زمانے کے اولین حیاتی عہد کا چوتھا دور تھا۔ جب یہ شروع ہوا تو تمام بر اعظموں کے بیشتر حصے خشک تھے، بعد ازاں وسیع رقبے سیلاب کی زد میں آئے۔ اس دور میں مچھلیوں کی صرف 2 اقسام تھیں، ایک نرما مہیپر یعنی کہ لوبی فنس، دوسری شعاع مہیپر یعنی رے فنس۔ نرما مہیپر مچھلیاں چونکہ خشکی کے جانداروں کی طرح پیپڑے رکھتی تھیں، اسی لیے خشکی پر بھی سانس لے سکتی تھی۔ جب اس عہد میں جھیلیں خشک ہوئی تو مچھلیوں کی اس قسم نے اس صورتحال کا بخوبی مقابلہ کیا اور وہ جل تیلوں میں بدل گئیں۔ زندگی کی یہ قسم آج بھی مینڈکوں اور کئی دوسرے جانداروں کی شکل میں موجود ہے۔ جل تیلوں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ ارتقاء زندگی کی زنجیر کے ایک سرے پر یہ آتے ہیں، جبکہ دوسرے سرے پر خود حضرت انسان ہے، جو دنیا کے سب سے ترقی یافتہ جاندار ہیں۔ نباتاتی زندگی میں اس دور کی نمایاں تبدیلی دیوقامت فرنوں یعنی کہ فرنز اور فرن نما درختوں کے جنگلوں کا نمودار ہونا تھا۔ ڈیونی دور زمین پر 5 کروڑ سال تک جاری رہا۔ کاربونیفیرس دور یا کاربونیفیرس پیریڈ، کاربونیفیرس یا کاربندار دور مزید 2 زمانوں میں منقسم ہے، نچلا کاربندار زمانہ اور بالائی کاربندار زمانہ۔ یہ دونوں زمانے کل 8 کروڑ سال پر محیط ہیں۔ یہ دور حیاتی عہد کا 5واں دور ہے۔ اس کی خصوصیت معدنی کوئلے کی پیدائش ہے، اس وجہ سے یہ دور کاربن را یا کاربندار کہلاتا ہے۔ امریکہ میں اسے مسیسیپیائی اور پنسلوانیائی دور میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس دور میں پہاڑوں کی تعمیر ہوئی اور آتش فشاں پہاڑوں کی سرگرمیاں بھی جاری رہیں۔ اس دور کی گرم اور مرطوب آب و ہوا اور وسیع دلدلے نباتات کی بعجلت نشو و نما میں مددگار ثابت ہوئیں۔ یہ نباتات بعد ازاں معدنی کوئلے میں تبدیل ہو گئے۔ جل تھیلوں نے اگلی ارتقائی منزل میں سرد خون والے رینگنے والے جانداروں یعنی کہ ریپٹائلز کی شکل اختیار کر لی۔ اس دور میں قشری اختلال بہت بڑے پیمانے پر ہوا۔ پرمین دور یا پرمین پیریڈ، ارضیاتی زمانے کے اولین حیاتیاتی عہد پیلیوزوئسیرا کا چھٹا اور آخری دور پرمین یا پرمیائی دور کہلاتا ہے۔ کاربونیفیرس دور میں سطح زمین میں جو تبدیلیاں شروع ہوئیں وہ اس دور میں جا کر مکمل ہوئیں۔ ان تبدیلیوں یعنی موسم کے سرد ہو جانے اور بے آبی کی شدت سے بعض بحری حیوانیات اور نباتات معدوم ہو گئے۔ بے آبی کا ثبوت یہ ہے کہ اس دور میں نمک اور جپسن کے مطروحات وسیع پیمانے پر تہنشی ہوئے۔ اس دور کے ابتدا میں شمالی امریکہ کے جنوب مغرب میں ایک طویل بحری غرقابی وقوع پذیر ہوئی، جس کے ساتھ بالو پتھر اور چونا پتھر 6000 فٹ کی دبازت تک تہنشی ہو گئے۔ کورڈیلیرین رقبہ بھی غرقاب ہوا، جہاں سرخ رنگ کی تلچھٹ تہنشی ہوئی۔ بالائی پرمیائی دور میں شمالی امریکہ میں غرقابی سے نکلا اور سطح بحر سے بلند ہوا، چنانچہ اسی دور میں اپولیشین پہاڑ ابھرے۔ نباتی اور حیوانی زندگی پرمیائی دور میں اولین حیاتی عہد پیلیوزوئک ایرا اور وسطی حیاتی عہد میسوزوئک ایرا کی زندگی کے بین تھی۔ پرمیائی دور کے بعد وسطی حیاتی عہد کا سے طبقائی یا ٹرائزیک دور شروع ہوا۔ پرمیائی دور کی خصوصیت یہ ہے
کہ اس میں بیج والے درخت وجود میں آئے اور اس دور کے آخر تک سیلختہ جاندار معدوم ہو گئے۔ جراسی یا جورائی دور، جوراسک پیریڈ، ارضیاتی زمانے کے وسطی عہد کا دوسرا دور۔ یہ دور مشرقی فرانس کے سلسلہ کوہ جورا کے نام پر جراسی دور یا جوراسک پیریڈ کہلاتا ہے۔ اس سلسلہ کوہ میں اس دور کے متحجرات یعنی کہ فوسلز بکثرت ملے ہیں۔ جراسی دور کی نمایاں حیاتیاتی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ڈائناسور اپنے عروج کو پہنچے۔ بحری حیات میں ابتدائی قیر ماہی یعنی ریڈ فش یا دہ پایاں قسم کے جانور یعنی 2 پاؤں والے جانور وجود میں آئے۔ دیوقامت رینگنے والے جانداروں سے ارتقائی عمل کے ذریعے دنیا کے سب سے پہلے پرندے آرکیوپیٹرکس وجود میں آئے۔ اس کے ساتھ ہی سمندر، خشکی اور فضا میں ان جانوروں اور جانداروں کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ نباتاتی زندگی فرن، نخلی یا تاڑ یعنی کہ سائکیڈز، مخروطہ دار درختوں اور شجری فرنوں یعنی کہ ٹریٹ فارنز پر مشتمل تھی۔ یہ دور زمین پر آج سے 36 کروڑ سال پہلے شروع ہوا اور 26 کروڑ سال پہلے تک جاری رہا۔ دوسرے لفظوں میں جراسی عہد 10 کروڑ سال پر محیط تھا۔ اس عہد میں ممالیہ جانور بھی ارتقائی عمل سے گزرتے ہوئے مزید ترقی یافتہ ہوئے۔ جراسی دور کے بعد وسطی حیاتی عہد کا تیسرا دور، جو اس عہد کا آخری بھی ہے، شروع ہوا۔ یہ دور عصر چاکی یعنی کریٹیشیس کہلاتا ہے۔ اس کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ اس کے آخر میں عظیم الجثہ سوساریا ڈائناسور اچانک ناپید ہو گئے۔ اگرچہ اس دور سے پہلے ہی ممالیہ جانور وجود میں آ چکے تھے، مگر ابھی تک انہیں وہ مقام حاصل نہ ہوا تھا جو ان کے لیے مخصوص تھا۔ یہ مقام وسطی حیاتی عہد کے بعد تیسرے اور آخری ارضیاتی زمانے یا نو حیاتی عہد سینوزوئیسرا کے مایوسینی دور میں تقریباً 5.25 کروڑ سال پہلے افریقہ اور ایشیا میں لنگور کے آباء و اجداد نمودار ہوئے، جو چچندر نما تھے۔ ان کے ساتھ ساتھ چمگادڑ، بندر، ویل، کتے اور اسی قبیل کے کئی اور میمل بھی ظہور پذیر ہوئے۔ اس طرح ابتدائی میمیلیا جانوروں نے بہت سے ارتقائی منازل طے کر کے حیوانات رئیسیہ یعنی کہ پرائمیٹس کی شکل اختیار کر لی۔ پیارے دوستو، تاریخ عالم کا یہ سلسلہ انشاءاللہ بہت طویل ہوگا، اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو اپنے پیاروں کے ساتھ لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کی مدد سے ہمارا چینل مونیٹائز ہو سکے۔ شکریہ۔